خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیراً کثیرا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید غیاث الدین حسن تھا۔ آپ صاحب کشف و کرامات اولیاء اللہ میں سے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مہنور عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی ولادت 530 ہجری بمقام سجز ہوئی۔ جب آپ کی عمر 11 برس ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو والد گرامی کے ورثہ میں ایک باغ اور ایک پنج چکی ملی۔ آپ اس باغ میں ہمہ وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر آپ کے باغ سے ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کی بے حد تعظیم کی، انہیں ایک درخت کے نیچے بٹھا کر انگور کا ایک خوشہ توڑ کر پیش کیا اور ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی اس ادب و احترام اور خدمت سے خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم نے ہماری دعوت کی ہے اور ہم تمہیں اپنی طرف سے تحفہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنے تھیلے سے ایک ٹکڑا نکالا اور چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس ٹکڑے کو کھاتے ہی حضرت خواجہ غریب نواز کے سینہ میں نور و معرفت کا ایک الاؤ روشن ہو گیا اور آپ کا دل دنیا سے بے نیاد ہو گیا۔ آپ نے اپنا باغ، گھر بار سب کچھ 2 دن میں خدا کی راہ میں بانٹ دیا اور فقر و فاقہ کو قبول کرتے ہوئے عالم سفر ہوئے۔ ایک مدت تک آپ سمرقند و بخارا میں علوم دینیہ کے لیے قیام پذیر رہے، قرآن مجید حفظ کیا اور علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ آپ شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت کے علوم میں دسترست رکھتے تھے۔ عبادت و ریاضت، فقر و فاقہ میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ کے چہرہ انور پر نور حق جلوہ فگن تھا۔ آپ نے ہند کے ظلمت کدہ میں ہر سو توحید و رسالت کی شمع روشن کی اور تبلیغ دین اور نور و معرفت کو اس قدر عام کیا کہ آپ کو نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثیراً کثیرا اور سلطان الہند کے خطاب سے نوازا گیا۔ ہند میں آپ کو جو روحانی مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا، ایسا کسی ولی یا درویش کے نصیب میں نہ آیا۔ آپ کے مرید خاص قطب عالم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ریاضت وہ مجاہدے کا یہ عالم تھا کہ آپ 7 دن کے بعد ایک روٹی تناول فرماتے جس کا وزن 1 تولہ سے زیادہ نہ ہوتا۔ مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے شرف بیعت حاصل کرنے کے بعد آپ کچھ عرصہ ان کی خدمت میں رہے اور ان کے ساتھ حج بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثیراً کثیرہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ جب آپ نے حضور سرور عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں سلام پیش کیا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ دوبارہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلا کر یہ حکم ملا کہ اے معین الدین، تم ہندوستان جاؤ، وہاں سے کفر و الحاد کی بنیاد نکال دو اور اسلام کو ظاہر کرو۔ اس حکم کے ملنے کے بعد آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ جب بغداد شریف پہنچے تو قصبہ جیوال میں حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ تقریباً 5 ماہ تک حضور غوث پاک کی خدمت میں رہے۔ آپ 580 ہجری میں دوبارہ بغداد شریف کے قصبہ جیال میں حضور غوث اعظم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت خواجہ غریب نواز آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عبداللہ الحنبلی کے پوتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ محترمہ حضرت عبداللہ الحنبلی کی پوتی ہیں۔ ان دونوں کے والد حقیقی بھائی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ ماجدہ حضرت غوث پاک کی چچا زاد بہن تھی۔ پس حضرت غوث پاک اس رشتہ کی روح سے
حضرت غریب نواز کے ماموں ہیں۔ حضرت غوث پاک اور حضرت خواجہ غریب نواز آپس میں خالہ داد بھائی بھی ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز ایک رشتہ سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں لگتے ہیں۔ چنانچہ حضرت غوث پاک کی والدہ ماجدہ حضرت خواجہ غریب نواز کی ننہالی رشتہ میں خالہ اور ددھیالی رشتہ میں بہن ہیں۔ پس حضرت خواجہ غریب نواز حضرت غوث پاک کے بھائی اور ماموں بھی ہوتے ہیں۔ 561 ہجری میں آپ سفر کرتے کرتے جب اجمیر جا رہے تھے تو آپ نے لاہور پہنچ کر 2 ماہ تک حضرت سید عثمان علی الحجویری المعروف داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدار مبارک پر چلا فرمایا۔ اس دوران آپ عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ جب آپ یہاں سے جانے لگے تو آپ نے حضرت داتا علی حجویری کی شان میں یہ شعر لکھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصان را پیر کامل کاملان را رہنما۔ خواجہ معین الدین چشتی اور رائے کے دوار میں تھوڑا رائے کے دور حکومت میں اجمیر تشریف لائے اور تبلیغ دین میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی نگاہ فیض سے ہند کی سرزمین پر نور توحید و رسالت پھیلنے لگا اور ہر طرف ایمان و یقین کے چراغ روشن ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کے وجود مسعود کی برکت سے ہند کی سرزمین پر لاکھوں لوگ کلمہ توحید سے مشرف ہوئے۔ وصال کی شب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور رات بھر آپ کے حجرے سے وجد کے عالم میں پیر پٹکنے کی آوازیں آتی رہیں جو فجر تک جاری رہیں۔ فجر کی نماز کے بعد خدام نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا: ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں ہی اس کا وصال ہو گیا۔ حال دل محترم قارئین، سلسلہ چشت کہ سرتاج سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیر حضرت خواجہ غریب نواز کا مزار اقدس سرزمین ہند میں اجمیر شریف کے مقام پر آج بھی اس طرح مرکز فیض و نور ہے جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں تھا۔ آج بھی لاکھوں لوگ آپ کی درگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر آپ کے واسطے سے اپنے رب کے حضور اپنی دعاؤں کو پیش کر کے اپنی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ امسال یعنی سال 2008 میں ہمیں آپ کی درگاہ مقدسہ کی زیارت نصیب ہوئی، جس کو میں نے اپنی کم مائیگی اور کم علمی کے باوصف سپرد کرتاز کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اس بات کا اظہار کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ میں ایک کم علم، کم نظر، بے مایہ اور بے حیثیت انسان سلطان الہند نائب رسول خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے اوصاف بیان کرنے کے قابل نہیں، مگر ہم سفروں کی فرمائش پر اس سفر سعادت کے واقعات اس نیت سے قلم بند کیے ہیں کہ جو اہل محبت خواجہ خواجگان کی درگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے وہ اس سفر نامہ کے ذریعے اپنے خواجہ کی درگاہ پر حاضری دے سکیں اور یہ چند کلمات آئندہ جانے والے زائرین در خواجہ کے لیے معلومات اور رہنمائی کا ذریعہ بن سکیں۔ پاکستان کے باسیوں کے لیے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے عرس میں حاضری کے لیے ہر سال گورنمنٹ آف پاکستان کی وزارت مذہبی امور درخواستیں طلب کرتی ہے اور ان تمام درخواست گزاروں میں سے چند 100 افراد کو حاضری کے لیے چنا جاتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی درخواستیں جمع کرائی، جس کے بعد قرآن اندازی کے بعد خوش نصیب افراد کو حاضری کی خوشخبری بذریعہ خط سنائی گئی اور پھر ہر زائر خواجہ غریب نواز کی درگاہ کی حاضری کے لیے دل ہی دل میں تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ہر شخص اسی دھن میں مگن تھا کہ ہند الولی عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عظیم درگاہ میں مجھ جیسا بے نواح حاضر ہوگا۔ دل کی کیفیت کو بیان و اظہار کے پیرائے میں لانا ناممکن ہے۔